ان الدین عند اللہ الاسلام۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین کرام، مذہب اسلام کے پرسپیکٹیو میں اگر ہم نگاہ دوڑاتے ہیں تو دوستو یہ مذہب جو ہے امن و امان سکھاتا ہے، پیسفل ماحول کو کریٹ کرتا ہے، شانتی پوروک مذہب ہے، ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کرنا، ایکویلٹی، برابری، اور ایسے دیکھا جائے تو ہیومن فریڈم اور اس طریقے سے انسانی حقوق کی پورا خیال کرتا ہے، بھرپور خیال کرتا ہے۔ اگر آپ گہرائی سے اس کی انالیسس کرو گے، تحقیق میں جاؤ گے تو اسلام جو ہے یہ ریلیٹڈ بائی دا گاڈ اینڈ اسپریچولیٹی، یعنی یہ اللہ کی وحدانیت بھی سکھاتا ہے اور ساتھ ساتھ روحانیت کی انسان کی بڑھاتا ہے، انٹرنل پاور جس کو کہا جاتا ہے، اسپریچولیٹی جس کو کہا جاتا ہے، روحانیت جسے کہا جاتا ہے۔ مذہب اسلام اس کے اوپر زیادہ فوکس دیتا ہے، یعنی تمہارے قلب کی طہارت، ہارٹ کو کلین کرنا اور بندے کا میکنزم اپنے گوڈ سے جوڑنا، یہ مذہب اسلام کی تعلیم ہے۔ اسلام کے ایک ایک رکن کی آپ ادھین کرو گے، اسٹڈی کرو گے، سرچ کرو گے تو آپ اس کے اندر کئی ایک حکمتیں پاؤ گے، کئی اس کے ریزن، کئی اس کی ویژن آپ پاؤ گے، اور اس کی جتنا ڈیپ لرننگ کرو گے، ڈیپ گہرائی کرو گے تو اس کے اندر آپ یہ پاؤ گے کہ واقعی اسلام کے ایک ایک رکن کے اندر کتنا فائدہ ہے، اور اسلام نے جن چیزوں سے منع کیا اس کی کیا حکمت ہے۔ آپ اس کو سائنٹیفک فیکٹ کے اوپر جب اس کو چیک کرنے کی کوشش کرو گے، سائنس نام ہے آبزرویشن اینڈ ایکسپریمنٹ، یعنی کسی چیز کا مشاہدہ کرنا اور مشاہدے کے بعد اس کو استعمال کر کے دیکھنا، اسی کو سائنس کہا جاتا ہے۔ اور جو اسٹیبلش سائنس ہو چکی ہے، جو اتھینٹک ہے، پروف ہو چکی ہے، اس سائنس کی نقطۂ نگاہ سے، اس پرسپیکٹیو سے آپ قرآن کا اگر ادھین کریں گے یا مذہب اسلام کے ایک ایک رکن، ایک ایک پارٹ کا آپ ادھین کرو گے، سرچ کرو گے تو آپ اس میں پاؤ گے کہ ضرور اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت پائی جاتی ہے۔ اسلام نے کن جانوروں کو کھانے کی اجازت دی ہے اور کن سے منع کیا ہے، اس کے اندر بھی حکمت ہے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی حکمت کا اینگل اس میں آپ کو نظر آئے گا۔ اگر سارے جانوروں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا تو دنیا میں کتنے جانور بڑھ جاتے، انسانوں سے زیادہ تو جانوروں کی آبادی ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اشرف المخلوقات پیدا کیا، اور یہ انسان کے فائدے کے لیے، پھل ہے، فروٹ ہے، میوات ہے، یہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ اس طریقے سے یہ جو نعمت ہے جانوروں کو کھانے کی، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر حکمت رکھی، اور خود سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ یہ وہ غذا ہے، یہ وہ ڈائٹ ہے جس کے اندر تقویت ہے، جس کے اندر مطلب کیا ہے کہ ایسے مادہ پایا جاتا ہے جو انسانی باڈی کو تقویت دیتا ہے اور اس کے دماغ کو وکست کرتا ہے۔ جب ظاہر بات ہے جب انسان کے اندر انرجی آئے گی، طاقت آئے گی، قوت آئے گی تو اس کا دماغ بھی وکست ہوگا، دماغ بھی کھلے گا، دماغ ڈیولپ ہوگا، بلڈ اپ ہوگا دماغ کا۔ تو ہر چیز کے اندر ایک حکمت ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ایکسرسائز بھی ہے، ٹھیک ہے نا، فزیکلی طور پر ہم اسٹرانگ بنتے ہیں، روحانیت تو ہے ہی، اسپریچولیٹی جس کو کہا جاتا ہے، روحانیت، انٹرنل پاور تو بڑھتا ہی بڑھتا ہے، خدا کے ایک فریضے کو، اس کے حکم کو ہم بجا لاتے ہیں، یہ تو ہے ہی ہے۔ لیکن دنیاوی اسباب سے دیکھا جائے، دنیاوی اینگل سے دیکھا جائے، سائنٹسٹ پرسپیکٹیو کے حساب سے دیکھا جائے تو اس کے اندر کتنے فائدے نظر آتے ہیں۔ آٹومیٹکلی ایک اعضاء کی، جو بدن کے آرگن ہیں، جتنے بھی اعضاء ہیں، پارٹ ہیں، وہ متحرک بنتے ہیں، ایکسرسائز ہوتی ہے، اس کا ایک ویام ہوتا ہے۔ تو یہ حکمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادات کے اندر بھی رکھی ہے۔ روحانیت تو حاصل ہوتی ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، بندہ اللہ کی نزدیکیاں حاصل کرتا ہے، اللہ کا محب بن جاتا ہے، مقرب بن جاتا ہے، وہ تو اپنی جگہ کے اوپر۔ لیکن ایک دنیاوی ریجنل کے اعتبار سے بھی دیکھتے ہیں تو اس کے کئی ایک کاز بنتے ہیں، اس کے اندر مطلب انسان کو کتنا سکون آتا ہے، دنیاوی آبجیکٹیو بھی انسان اچیو کرتا ہے اور دینی بھی، روحانیت کا بھی، اسپریچولیٹی بھی حاصل کرتا ہے، روحانیت بھی حاصل کرتا ہے، روحانی ایک سکون اس کو ملتا ہے، شانتی ملتی ہے۔
تو ہر عبادات کے اندر اس طریقے سے روزہ ہم رکھتے ہیں تو روزے کے اندر بھی جو فاسد مواد ہوتا ہے بدن کا، باڈی کا، جو فاسد قسم کی چیزیں ہوتی ہے، ایکسٹرنل جو باڈی کی چیزیں ہوتی ہے، جو وائرس ہوتے ہیں، جو وکٹوریا ہوتے ہیں، جو جراثیم ہوتے ہیں، جو کہ بیماریاں پیدا کرتے ہیں، وہ وائرس کو روزے کی حالت کے اندر وہ آٹومیٹک نشٹ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، فنش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو روزے کی حکمت ہے۔ اور اس طریقے سے پھر اس کی جو اسپریچولیٹی ہے، روحانیت ہے، وہ تو اور بڑھتی ہے، وہ ایک الگ فائدہ ہے، ایکسٹرا مطلب نفع ہے۔ تو اس طریقے سے ہر عبادت کے اندر فائدہ، ہر رکن کے اندر فائدہ، اس کو دیگر ادیان کے ساتھ اس کا تقابل کرتے ہیں، کمپرومائز کرتے ہیں، تو بے شک اس کے اندر کافی آپ کو فوائد نظر آئیں گے، جس کو ہم سائنس کے پہلو سے بھی دیکھیں، لاجک کے حساب سے بھی دیکھیں، ریشنلٹی کے اعتبار سے بھی دیکھیں، عقلی اعتبار سے بھی دیکھیں، تو دین کے ایک ایک رکن کے اندر ہم کو دینی بھی فائدے ہیں، دنیاوی بھی فائدے ہیں، فزیکلی بھی فائدے ہیں، اور اس طریقے سے مطلب کیا ہے کہ انسان اللہ کا مقرب بھی بنتا ہے۔ تو دوستو، دین اسلام جو ہے، مذہب اسلام جو ہے، اس کے اندر ایک ایک رکن، ایک ایک اس کے فرض، ایک ایک اس کے نیم، ایک ایک اس کے پروٹوکول کے اندر حکمتیں رکھی گئی ہے۔ انسان کی عزت بھی باقی رہتی ہے، انسان کی تہذیب، اس کی مورلیٹی، اس کے اخلاقیات، اس کے عادات بھی سدھارتا ہے۔ اسلام دوسرے کی جان، مال، عزت، آبرو کی سرکشا کرتا ہے۔ فریڈم کا مطلب یہ نہیں کہ تم کو ایسی آزادی دے دے تم کسی کی بھی ہت کے عزت کر لو، کسی کی عزت کے اوپر آپ ہاتھ ڈالو۔ مذہب اسلام اس سے بالکل منع کرتا ہے۔ جو ایتھسٹ جو اعتراض کرتے ہیں، ایتھسٹ کو پوچھو، ملحدین کو پوچھو، ناستقین کو پوچھو کہ تمہارے یہاں کیا پروٹوکول ہیں عزت کے، عزت کی بقا کے لیے، غیرت کی بقا کے لیے، انسانی مورلیٹی کے لیے تمہارے پاس کیا دستور ہیں، کیا پروٹوکول ہیں، کیا آئین ہے اس کے لیے؟ کوئی آئین نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ فریڈم ہے، کوئی بھی گناہ کرو، کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے۔ یہ کہتے ہیں ایتھسٹ لوگ، وہ سترے بے مہار ہو جاتے ہیں، اس اونٹ کی طرح جس کی کوئی مہار نہیں ہے، وہ کہیں بھی جا سکتا ہے، کسی کو بھی کچل سکتا ہے، کسی کے بھی کھیت میں گھس سکتا ہے۔ تو یہ ملحدین جو ہیں، یہ مطلب کیا ہے کہ فریڈم کو چاہتے ہیں، آزادی کو چاہتے ہیں۔ ہاں، آزادی اسلام بھی دیتا ہے، لیکن ایک مان و مریاد کے اندر، ایک دائرے کے اندر۔ اسلام کے اندر بھی آزادی ہے۔ اسلام کسی کو ٹارچر کرنا نہیں سکھاتا۔ اسلام ایکسٹریمزم کا مذہب نہیں ہے، تشدد کا مذہب نہیں ہے، اتیاچار نہیں سکھاتا ہے، انسانی حقوق، ہیومن رائٹ بھی سکھاتا ہے اسلام۔ بنا وجہ کسی کو پریشان مت کرو، لیگل ایشو کو لے کے چلو، مورلیٹی کو لے کے چلو، اچھی جو واستوک ریئل مورلیٹی ہے اس کو لے کے چلو۔ یہ مذہب اسلام سکھاتا ہے۔ دوستو، اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ساری دنیا کو اللہ نے پیدا کیا اور ساری انسانیت اللہ کی بندگی کرے، اس کے سامنے سلنڈر ہو، ایک خدا کو مانے۔ جو تم نے معبود جگہ جگہ گھڑ رکھے ہیں، جگہ جگہ صنم بنا رکھے ہیں، ان کو چھوڑ کر اس کریٹر کو یاد کرو جس نے یہ پورے سنسار، پوری یونیورسل کو اسٹیبلش کیا۔ تو اسلام میں مذہب یہ سکھاتا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ ہاں، مذہب اسلام کو جب آپ سرچ کرو گے، اسٹڈی کرو گے، تو آپ اس نتیجے کے اوپر پہنچو گے کہ بے شک اسلام جو ہے بیسک لائف کی نیڈ ہے، اور اسلام کو جو اپنا لیتا ہے وہ اپنی لائف کو سکسیزفل بنا دیتا ہے، اس دنیا کو بھی سکسیزفل بنا دیتا ہے، اور آنے والی عالم آخرت بھی ان کے لیے سکسیزفل بن جاتی ہے۔ تو دوستو، آئیے اور ہم اور آپ مذہب اسلام کی تعلیم کو اخذ کریں، اسلام کو سیکھنے کی، جاننے کی کوشش کریں، جن نعمتوں کو اللہ نے ہمیں عطا کر رکھا ہے اس کی قدر و قیمت کو بھی سمجھیں۔